بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجی اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ پرائڈ انڈیا آپ کے لیے لائے ہیں ہائیڈرا، ایف ٹی ایل اور بفر زون سے پاک پلاٹس اسپاٹ رجسٹریشن کے ساتھ۔ آرکڈ ریزیڈنسی کی شاندار کامیابی کے بعد لائے ہیں آپ کے لیے آرکڈ ریزیڈنسی فیز 2 بالاپور میں فلی ڈیولپڈ گیٹڈ کمیونٹی سے جڑا وینچر، جس میں چلڈرنز پارک، لینڈسکیپ گارڈن اور مسجد جیسی بے شمار امینٹیز کے ساتھ اوپن پلاٹس دستیاب ہیں۔ سنتوش نگر سے صرف 10 منٹ کے فاصلے پر آرکڈ ریزیڈنسی فیز 2 where life comes alive. Tome International School, Cambridge, IGCSE curriculum for nursery to grade 9. Highly qualified and dedicated teachers who intensively work on your child's better future. At Tome International School, academic subjects and extracurricular activities complements each other to develop socially skilled and handling students. Secure CCTV surveillance in all over campus. Safe transport facility available. Free admissions for first 50 students. Tome International School, learning today, leading tomorrow. Shali Banda, Khilwat Road, Hyderabad. دنیا کی آنکھوں کے سامنے غازہ پھر لہو لہو۔ تازہ اسرائیلی بربریت میں 78 فلسطینی شہید۔ ایڈ ڈسٹریبیوشن سینٹر کو نشانہ بنایا گیا۔ مغربی کنارے میں یہودی آباد کاروں کی غنڈہ گردی، کئی فلسطینی گاڑیوں کو آگ لگا دی گئی۔ عوام پر حملے، لبنان کی بقا میں اسرائیلی حملہ۔ یمن کے حوثیوں نے اسرائیل کے ایلات شہر پر کیا حملہ، جہازوں کو ڈبونے کے بعد تازہ کارروائی۔ سیرین حکومت نے سویدا علاقے میں کیا سیز فائر کا اعلان۔ جھڑپوں کے دوران اسرائیل نے دروز کمیونٹی کی تائید میں کیے حملے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے یوکرین کو ہتھیار دینے کے نئے منصوبے کا کیا اعلان۔ نیٹو چیف سے ملاقات کے بعد رشیا کو دی ڈیڈ لائن۔ یمن میں انڈین نرس کی پھانسی ٹلی، دونوں ملکوں کے صوفی بزرگوں کی پہل پر فیصلہ۔ مقتول کے خاندان کے ساتھ خون بہا پر بات چیت۔ سبھانشو شکلا 18 دن خلا میں رہنے کے بعد زمین پر واپس آ گئے۔ کیلیفورنیا ساحل پر استقبال، مودی نے دی مبارکباد۔ سی پی آئی لیڈر چندو راٹھور کو حیدرآباد کے ملک پیٹ میں گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ پولیس نے کہا واردات کا زمین کے جھگڑے سے تعلق ہو سکتا ہے۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں غازہ کی۔ اسرائیلی فوج نے غازہ میں تازہ حملے کرتے ہوئے کم سے کم 78 فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے۔ اسرائیلی کارروائیوں کی وجہ سے جنگ بندی بات چیت کی دھجیاں اڑ گئی ہیں۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان انڈائریکٹ بات چیت ڈیڈ لاک کا شکار ہو گئی ہے۔ اسرائیلی فوج نے ایک بار پھر مدد حاصل کرنے کے لیے جمع ہونے والے فلسطینیوں کو نشانہ بنایا۔ فلسطین کی وفا نیوز ایجنسی نے بتایا کہ اشتی ریفیوجی کیمپ میں 5 فلسطینی جاں بحق ہوئے۔ سعود غازہ کے خان یونس میں بے گھر فلسطینیوں کے کیمپ پر حملے میں 9 فلسطینی شہید ہوئے۔ نیوز ایجنسی نے بتایا کہ غازہ میں کم سے کم 24 فلسطینی الگ الگ حملوں میں غازہ سٹی میں جاں بحق ہوئے۔ نارتھ غازہ کے زرقہ علاقے میں ایک 5 منزلہ عمارت کو نشانہ بنایا گیا، جس سے 14 فلسطینی شہید ہوئے۔ ویسٹ غازہ کے الحوا میں ایک گھر پر شیلنگ میں 10 فلسطینی جاں بحق ہوئے۔ غازہ میں اسرائیلی بربریت کے 648 دن پورے ہو چکے ہیں۔ حیرت، تعجب اور افسوس کی بات یہ ہے کہ دنیا 22 مہینے بعد بھی اسرائیل کو بربریت سے روکنے میں ناکام رہی ہے اور روزانہ 50 سے 100 فلسطینیوں کی شہادتیں معمول بن گئی ہیں۔ یونائیٹڈ نیشنز نے کہا ہے کہ اب تک 8 ڈسٹریبیوشن سینٹرز کے قریب حملوں میں جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 875 ہو گئی ہے۔
قطر نے کہا ہے کہ سیز فائر کی بات چیت ڈیڈ لاک کا شکار نہیں ہوئی ہے۔ قطر کی وزارت خارجہ نے یہ بات بتائی۔ وزارت نے کہا کہ بات چیت ابھی ختم نہیں ہوئی بلکہ شروعاتی مرحلے میں ہے۔ سمجھا جاتا ہے کہ اسرائیلی سپاہیوں کی واپسی کے بارے میں بات چیت میں رکاوٹیں پیدا ہوئی ہیں۔ یہودی آباد کاروں نے مغربی کنارے میں کئی فلسطینی گاڑیوں کو آگ لگا دی اور کئی فلسطینیوں پر حملے کیے۔ مقامی لوگوں نے بتایا کہ برقہ علاقے میں یہودی آباد کاروں نے کئی جگہ ہلہ بول دیا۔ اس دوران اسرائیلی بلدیہ نے یروشلم میں ایک فلسطینی گھر کو گرا دیا۔ یونائیٹڈ نیشنز کی انسانی حقوق سے متعلق دفتر نے کہا کہ اسرائیل کی سیکیورٹی فورسز اور یہودی آباد کاروں نے ایسٹ یروشلم اور مغربی کنارے کے کئی مقامات پر حملے تیز کر دیے ہیں۔ انسانی حقوق کے دفتر کے ترجمان نے یہ بات بتائی۔ یمن کے حوثیوں نے اسرائیل کے ایلات شہر پر ڈرون حملہ کیا جو ایک مشہور بندرگاہی شہر ہے۔ اسرائیلی فوج نے کنفرم کیا کہ یمن سے حملہ ہوا ہے لیکن نقصانات کے بارے میں کچھ نہیں کہا گیا۔ حالیہ عرصے میں حوثیوں نے ریڈ سی میں اسرائیل جانے والے 2 جہازوں کو ڈبو دیا تھا۔ حوثیوں کے اس طرح کے حملوں سے مڈل ایسٹ میں نازک صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ اسرائیل کے کٹر یہودی پارٹی نے بنجامن نتنیاہو حکومت کے اتحاد سے باہر نکلنے کا اعلان کیا ہے۔ اس طرح نتنیاہو حکومت کے لیے خطرے بڑھ گئے ہیں۔ یونائیٹڈ تورا پارٹی کے علاوہ ایک اور تنظیم نے بھی حکومت کی پالیسیوں سے اختلاف کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ جلد ہی حکومت سے باہر نکل جائے گی۔ سیریا کی وزارت دفاع نے سویدا علاقے میں سیز فائر کا اعلان کیا ہے جو دروز کمیونٹی کی اکثریت والا علاقہ ہے۔ اس علاقے میں ایک دن پہلے سرکاری فوج اور دروز ملیٹنٹس کے درمیان جھڑپیں ہوئی تھیں۔ اسرائیل نے ان جھڑپوں کے دوران سیرین فوج کو نشانہ بنایا تھا۔ اس دوران وزیر دفاع نے ایک اعلان کرتے ہوئے کہا کہ سویدا شہر میں تمام یونٹس کو بتا دیا گیا ہے کہ ہم نے سیز فائر کیا ہے۔ حکومت نے جمعے سے ہونے والے وائلنس کو روکنے کے لیے سرکاری سپاہیوں کو اتارا تھا۔ جمعے سے اب تک جھڑپوں میں درجنوں لوگ ہلاک ہوئے ہیں۔ علاقے میں کرفیو لگا ہوا ہے۔ ہلاکتوں کی تعداد 99 بتائی گئی ہے۔ مرنے والوں میں 60 دروز، 8 بدو فائٹرز، 14 سپاہی اور 7 نامعلوم لوگ شامل ہیں جو فوجی وردی پہنے ہوئے تھے۔ بدو اور دروز کمیونٹیز کے درمیان لمبے عرصے سے سویدا میں کشمکش چل رہی ہے۔ اسرائیل نے کہا ہے کہ وہ سیریا کی دروز مائنورٹی کی حفاظت کرے گا جسے وہ اپنا اتحادی سمجھتا ہے۔ اسرائیلی فوج نے لبنان میں حزب اللہ کے ٹھکانوں پر حملے کیے۔ اسرائیل لبنان میں سیز فائر کی مسلسل خلاف ورزیاں کر رہا ہے۔ اسرائیلی فوج نے کہا کہ اسرائیلی ایئر فورس کے جنگی جہازوں نے لبنان کے بقا علاقے میں حزب اللہ کے کئی ٹھکانوں پر حملے کیے۔ امریکا کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یوکرین کو ہتھیار دینے کے ایک نئے منصوبے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے رشیا کو امن سمجھوتے کے لیے 50 دنوں کی ڈیڈ لائن دی۔ انہوں نے کہا کہ ڈیڈ لائن تک سیز فائر نہ ہونے کی صورت میں وہ رشیا کے خلاف اضافی ٹیرف لگائیں گے۔ یوکرین کے صدر وولڈیمیر زیلنسکی نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ان کی بہت اچھی بات چیت ہوئی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ وہ پوٹین سے مایوس ہیں لیکن انہوں نے ابھی تمام امیدیں ختم نہیں کی ہیں۔ ٹرمپ نے نیٹو کے چیف مارک روٹے سے ملاقات کے بعد یہ بات کہی۔ اوول آفس میں ایک انٹرویو دیتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے رشیا کے ساتھ 4 مرتبہ امن سمجھوتے کی کوشش کی۔ اس سوال پر کہ وہ پوٹین کو خون خرابے سے کیسے روکیں گے، انہوں نے کہا کہ ہم اس سلسلے میں کام کر رہے ہیں۔ رشیا نے حالیہ عرصے میں یوکرین میں اپنے حملے تیز کر دیے ہیں۔ یمن میں انڈین نرس نمیشا پریا کی سزائے موت کو ٹال دیا گیا ہے۔ یمن کے عہدیداروں نے یہ بات بتائی۔ نمیشا کی سزائے موت پر چہارشنبے کو عمل ہونے والا تھا۔ انہیں اپنے بزنس پارٹنر کے قتل کے الزام میں سزائے موت سنائی گئی ہے۔ کیرالہ کے پلاکاڈ ضلع سے تعلق رکھنے والی پریا پر الزام ہے کہ انہوں نے جولائی 2017 میں ایک یمنی شہری کو قتل کیا۔ معلوم ہوا کہ یمن کے مقامی عہدیداروں نے سزائے موت پر عمل ملتوی کر دیا ہے۔ ایک دن پہلے انڈین گورنمنٹ نے سپریم کورٹ میں کہا تھا کہ وہ اس معاملے میں زیادہ کچھ نہیں کر سکتی۔ 2020 میں یمن کی ایک عدالت نے سزائے موت سنائی تھی جس کے بعد نومبر 2023 میں یمن کی سپریم کورٹ نے سزائے موت کی تصدیق کی۔ 38 سالہ نمیشا فی الحال یمن کے دارالحکومت صنعا کی ایک جیل میں ہے۔ یہ علاقہ حوثیوں کے کنٹرول والا ہے۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ انڈیا اور یمن کے صوفی بزرگوں کی بات چیت کے بعد نمیشا کی پھانسی ٹالی گئی۔ یمن کے مشہور عالم شیخ حبیب عمر کی مداخلت سے یہ کوششیں ہوئی ہیں۔ اس سے پہلے کیرالہ کے بااثر عالم ابو بکر مسیار نے یمن کے اسکالر سے مداخلت کی اپیل کی تھی۔ اس دوران یمن کے زمر شہر میں ایک میٹنگ ہوئی جس میں شیخ حبیب کے نمائندوں اور مقتول طلال مہدی کے خاندان کے بیچ ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات کے بارے میں تفصیلات کا انتظار ہے۔ مقتول کے خاندان نے اس سے پہلے کوئی بھی سمجھوتا کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ تازہ بات چیت میں مقتول کے خاندان کو اس بات کے لیے منانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ خون بہا کی رقم قبول کرے۔
सुभांशु शुक्ला 18 दिन खला में रहने के बाद जमीन पर वापस आ गए हैं। फ्लोरिडा के करीब उतरते हुए सुभांशु मुस्कुरा रहे थे और उन्होंने कैमरे को देखकर हाथ हिलाया। जैसे ही वो खलाई गाड़ी से बाहर निकले, ग्राउंड टीम ने उनका इस्तकबाल किया। सुभांशु शुक्ला स्पेस एक्स खलाई गाड़ी के साथ रवाना हुए थे। वो राकेश शर्मा के बाद दूसरे इंडियन बने हैं जो खला में गए हैं। उनकी खलाई गाड़ी मंगल को इंडिया के वक्त के मुताबिक तीसरे पहर 3:01 पर कैलिफोर्निया के पैसिफिक साहिल के करीब उतरी। एक्सियम 4 मिशन में सुभांशु शुक्ला के साथ 3 दूसरे खलाबाज भी थे। उन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 18 दिन गुजारते हुए एग्रीकल्चर, मेडिसिन, वाटर सिस्टम, ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में 60 साइंटिफिक तज्जिए और तजुर्बे किए। ये खलाई गाड़ी पीर को इंडिया के वक्त के मुताबिक शाम 4:50 पर खला से रवाना हुई थी और 22.5 घंटों का सफ़र तय करते हुए ज़मीन पर वापस उतरी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक्स पर एक पैगाम में सुभांशु शुक्ला को मुबारकबाद दी और उनका इस्तकबाल किया। उन्होंने कहा कि सुभांशु ने करोड़ों लोगों में तहरीक पैदा की है। इस दौरान वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने सुभांशु शुक्ला की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने महज खला को नहीं छुआ है, बल्कि उन्होंने इंडिया की उमंगों को नई बुलंदियों पर पहुंचा दिया है। लखनऊ से लोकसभा के रुकन राजनाथ सिंह ने शुक्ला के वालिद से फ़ोन पर बातचीत की और उन्हें मुबारकबाद दी। सुभांशु का ताल्लुक भी लखनऊ से ही है। सीपीआई के सीनियर लीडर चंदू राठौड़ को नामालूम लोगों ने हैदराबाद के मलकपेट में गोली मारकर हलाक कर दिया। ये कार्रवाई उस वक्त की गई जब वो मंगल की सुबह एक पार्क में चहलकदमी कर रहे थे। नागर कर्नूल ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाले चंदू मलकपेट में रह रहे थे। वो मामूल के मुताबिक मॉर्निंग वॉक पर थे जब उन पर हमला किया गया। उस वक्त उनकी बीवी और बेटी भी उनके साथ थे। 4 नामालूम लोग सफ़ेद रंग की स्विफ्ट डिज़ायर कार में उनके करीब आए। चंदू की आंखों में पहले मिर्च पाउडर डाला गया। एक सीनियर पुलिस अहदेदार ने बताया कि जब चंदू ने भागने की कोशिश की, उन पर करीबी फासले से गोली चलाई गई। वो फौरी ज़मीन पर गिर पड़े और हलाक हो गए। इस वाक़े से इलाके में दहशत फैल गई। खबर मिलने पर मलकपेट पुलिस मकाम पर पहुंची और तहकीकात शुरू कर दी। पुलिस सोर्सेस ने बताया कि चंदू के कत्ल का ताल्लुक ज़मीन के झगड़ों से हो सकता है। इस दौरान मालूम हुआ कि 4 लोगों ने इस वाक़े के सिलसिले में सरेंडर किया है, लेकिन पुलिस ने अब तक इस बात की तस्दीक नहीं की है। हैदराबाद में एक सीनियर सिटीजन ऑनलाइन फ्रॉड की वजह से 57 लाख रुपए से महरूम हो गए हैं। ऑनलाइन फ्रॉड और धोखाधड़ी के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। एक दिन पहले इस सिलसिले में दुनिया भर से में एक खास रिपोर्ट पेश की गई थी। जुबली हिल्स से ताल्लुक़ रखने वाले 60 साल बुजुर्ग शहरी को बाज़ लोगों ने खुद को इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स बताते हुए धोखा दिया। इस सिलसिले में एक शिकायत दर्ज की गई है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। Tome International School, Cambridge, IGCSE curriculum for nursery to grade 9. Highly qualified and dedicated teachers who intensively work on your child's better future. At Tome International School, academic subjects and extracurricular activities complements each other to develop socially skilled and handling students. Secure CCTV surveillance in all over campus. Safe transport facility available. Free admissions for first 50 students. Tome International School. Learning today, leading tomorrow. Shalibanda, Khilwat Road, Hyderabad. दुनिया की आंखों के सामने गाजा फिर लहू लहू। ताज़ा इस्राएली बर्बरियत में 78 फ़लस्तीनी शहीद। एड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर को निशाना बनाया गया। मगरबी किनारे में यहूदी आबादकारों की गुंडागर्दी। कई फ़लस्तीनी गाड़ियों को आग लगा दी गई। अवाम पर हमले। लबनान की बका में इस्राएली हमला। यमन के हूसियों ने इसराइल के इलाद शहर पर किया हमला। जहाज़ों को डुबोने के बाद ताज़ा कार्रवाई। सीरियन हुकूमत ने स्वेदा इलाके में किया सीज़ फायर का ऐलान। झड़पों के दौरान इसराइल ने द्रूज कम्युनिटी की ताईद में किए हमले। डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को हथियार देने के नए मंसूबे का किया ऐलान। नाटो चीफ से मुलाकात के बाद रशिया को दी डेडलाइन।
یمن میں انڈین نرس کی پھانسی ٹلی، دونوں ملکوں کے صوفی بزرگوں کی پہل پر فیصلہ، مقتول کے خاندان کے ساتھ خون بہا پر بات چیت۔ سبھانشو شکلا 18 دن خلا میں رہنے کے بعد زمین پر واپس آ گئے، کیلیفورنیا ساحل پر استقبال، مودی نے دی مبارکباد۔ سی پی آئی لیڈر چندو راٹھور کو حیدرآباد کے ملک پیٹ میں گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا، پولیس نے کہا واردات کا زمین کے جھگڑے سے تعلق ہو سکتا ہے۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ ریڈیو اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔